اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین، آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ رمضان کی رات شروع ہو گئی، پہلی تراویح آپ نے پڑھ لی۔ کہیں سوا پارے کے حساب سے تراویح کا نصاب ہوتا ہے اور قرآن کو 27ویں شب میں ختم کیا جاتا ہے، کہیں ایک پارہ کے حساب سے پڑھا جاتا ہے اور 29ویں شب کو قرآن ختم کیا جاتا ہے اور ایک پارے کو کہیں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ وار خلاصہ تراویح کا پروگرام دوسرے نصاب کے مطابق ہوگا، یعنی روزانہ ہم ایک پارے کا خلاصہ بیان کریں گے، 29 راتوں میں 29 اور ایک پارے کا خلاصہ انشاءاللہ ہم 25 یا 27ویں شب میں کہیں ایڈجسٹ کریں گے۔ حضرات، قرآن کو پڑھنے میں آسانی کے لیے بعد میں صحابہ کے دور میں کئی چیزیں لوگوں نے اس میں شامل کیں، جن میں سے ایک اعراب کا لگانا، زیر زبر پیش پہلے ہوا نہیں کرتا تھا، لیکن اسلام جب دور تک پھیل گیا تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ صحیح پروننسیشن کے لیے اعراب کو لگا دیا جائے۔ اسی طرح ایک عام بندہ مومن جو ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے قرآن کے ایکول 30 پارٹس کیے گئے۔ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ انسانوں کہ پڑھنے کی آسانی کے لیے بعد میں اس طرح کی تقسیم کی گئی ہے، اور اس میں نہ رکوع کا حساب ہے نہ سورتوں کا حساب ہے۔ ایکول پارٹس میں 30 پارٹس کر دیے گئے، جسے ہم جز کہتے ہیں۔ آج ہم پہلے جز کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس جز کا نام ہے الف لام میم۔ ہر جز کی شروعات پہلی آیت کے پہلے جملے سے ہے، جیسے سیقول السفہاء تلک الرسل، لیکن یہ پارے کا نام یہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو یہ پارہ بسم اللہ پارہ نہیں ہے۔ اس پارے کی پہلی صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس پارے کا نام الحمد نہیں ہے، اس پارے کا نام لکھا جاتا ہے الف لام میم، جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے۔ سورہ فاتحہ پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، پھر انشاءاللہ سورہ بقرہ کا وہ حصہ جو پہلے پارے میں آیا ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ قرآن کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس سے پہلے ہم قرآن کی تلاوت کی شروعات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے۔ وہ اس لیے کہ خود قرآن میں حکم آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جس دن اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو لعنت کے ساتھ بھیجا، لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی۔ جاتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اور کہا کہ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، تو نے مجھے آدم کو سجدہ کرنے حکم دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آدم اس لائق نہیں ہے، لیکن مجھے موقع دے، میں دنیا میں جانے کے بعد یہ ثابت کروں گا کہ میں بڑا ہوں اور وہ میری اتباع کرنے والا ہے، تو میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ اور اس نے اپنا منصوبہ بھی بتایا اور کہا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ،
میں ان کو طرح طرح سے گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو مختلف آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، کئی غلط کاموں کا حکم دوں گا اور وہ لوگ کرنے لگیں گے۔ تو انفرادی طور پر شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہدایت پائیں، اس لیے قرآن کی شروعات جو ہدایت کی کتاب ہے وہ استعاذہ سے ہونا چاہیے، تعوذ جسے کہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور سماجی سطح پر بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر آئے، وہ دعوت کے بعد وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں۔ اس مشن کی مخالفت ہمیشہ سے یہ ایک طبقہ کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حزب الشیطان ہیں، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ دنیا میں خیر پھیلے، صلح و آشتی کا ماحول ہو، امن کا ماحول ہو، لوگ خدا کی طرف رجوع کریں۔ یہ شیطان اور اس کے ایجنٹوں کو پسند نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، آگاہ رہو کہ شیطان کی پارٹی یقیناً خسارہ اٹھائے گی، اس لیے کہ دعوت کو غالب ہونا ہے۔ قرآن نے سورہ مجادلہ میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، ہم نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرا رسول یہی غالب آئیں گے، یہ دعوت غالب آئے گی، یہ قرآن غالب آئے گا، لیکن شیطان مخالفت ضرور کرے گا۔ تو اندرون میں بھی وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے اور بیرون میں سماج میں بھی وہ اسلام کو پھیلنے نہیں دیتا اور اسلام کے خلاف طرح طرح کے اشغلے چھوڑتا ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کے موقع پر تعوذ کرنا چاہیے، یعنی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود سے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو پہلی آیت قرآن کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے کسی بھی کام کی شروعات میں برکت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام انسان اللہ کے نام سے شروع کرے تو اس میں خیر شامل ہے، نیکی کی طرف انسان کا ذہن گامزن رہتا ہے، برائیوں سے وہ مجتنب رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال رہتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو عظیم اسماء حسنہ کا ذکر کیا گیا، ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے، دونوں میں ایک ہی معنی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی فیضان بخشی، لوگوں کو وہ نفع پہنچاتا ہے۔ رحمان میں مبالغے کا صیغہ ہے، اور رحیم جو ہے جس میں کنٹینیویشن پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ مکمل پہلی سورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، اور یہ ایک دعائیہ سورت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ دعا کے آداب بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے دعا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں کامیابی کے تصور اور اس کے لیے طلب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگنا چاہیے کہ غلط راہ میں جانے سے حفاظت کرے۔ تو اس طرح سے سورت کے اندر دعائیہ کلمات ہیں، اور انسان ہدایت طلب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب بندہ سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں پوری کتاب ہدایت کی نازل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لو، جو تم نے ہدایت طلب کی وہ ہدایت میں نے تمہیں عطا کر دی۔ ہدایت کا 4 معنی ہے۔ ایک ہے راستہ، زندگی کا راستہ، ایک اسلام کا بتایا ہوا راستہ ہے، کمیونزم کا ایک راستہ ہے، سوشلزم کا ایک راستہ ہے، کیپٹلزم کا ایک راستہ ہے زندگی کا، اور لوگوں کے اور بہت سے راستے ہیں۔ یہ سب پگ ڈنڈیاں ہیں جو آگے جا کر خاردار جھاڑیوں میں گم ہو جاتے ہیں، انسان کو لے جا کر تباہ کرتے ہیں۔ ایک ہی راستہ جو سیدھا ہے وہ یہاں سے شروع ہو کر جنت تک پہنچانے کا، تو راستہ ہے ہدایت کا معنی۔ ہدایت کا معنی راستہ دکھانا بھی ہے، گائیڈ کرنا، جیسے بورڈز لکھے ہوتے ہیں، یہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ راستہ ادھر جاتا ہے۔ تو یہ اسلام بھی انہی معنوں میں ایک راستہ ہے کہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے، یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تیسرا ہے راستے پر چلانا، انبیاء آتے ہیں اور انگلی پکڑ کر راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اور ہدایت کا چوتھا معنی ہے منزل پر پہنچانا، جنت تک یہ قرآن ہمیں ضرور پہنچائے گا۔ حضرات، رمضان المبارک میں قرآن کی شروعات ہم کر رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہمیں راستہ دکھائے گا، راستے پر چلائے گا اور انشاءاللہ جنت تک پہنچائے گا۔ تو اس صورت میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، تعریف بیان کی گئی، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے کہ زمین و آسمان بھر جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اور عرش کا جتنا وزن ہے اتنے وزن سے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا بیان کریں تب بھی جو ہے وہ حمد ختم ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا
چاہا کہ سارے سمندر کو انک بنا دیا جائے، سارے جنگل کے درختوں کو کٹ کر کے نب بنا لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنی شروع کر دیں تو انک ختم ہو جائے، جنگل ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اس تصور سے ہم الحمدللہ رب العالمین کہیں، بہت عظیم رب ہے جس نے ہم پر احسان کیا اور قرآن مجید کو نازل کیا، وہ رحمان و رحیم ہے۔ اس کی رحمانیت کا تقاضا تھا کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے اس کلام کو بھیجا۔ الرحمن علم القرآن، خدائے رحمان ہے جس نے تم کو قرآن کی تعلیم دی۔ مالک یوم الدین، مرنے کے بعد ہم یہیں جانا ہے، وہاں کی کامیابی کے لیے یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، راستہ پا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم جو ہے صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس پر چل کر دنیا میں لوگ کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، وہ راستہ نہیں چاہیے جس پر چلنے کے بعد یا تو تیرا غضب ٹوٹ پڑا یا لوگ گمراہ ہو گئے اور ایکسٹریمز کا شکار ہو گئے۔ ایسے راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ سورت کے اندر قرآنی مضامین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ توحید، رسالت، آخرت۔ توحید ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، رحمان و رحیم سے، اور جب ہم ہدایت مانگتے ہیں تو ہادی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ہدایت کی کتاب بھیجتا ہے اور نبی بھیجتا ہے۔ اور پھر آخرت کے مالک یوم الدین کہتے ہیں، یوم جزا کا وہ مالک ہے اور اس دن کی کامیابی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں صحیح زندگی بسر کر سکیں۔ تو توحید، رسالت، آخرت کا مضمون اس سورت کے اندر آ گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری سورت، سورہ بقرہ، جس میں گائے کا ذکر ہے۔ یہ مدینے میں نازل ہوئی اور اس کے اصل جو ایڈریسی ہیں وہ اہل کتاب ہیں اور مومنین بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر مدینے میں چونکہ اہل کتاب وہاں موجود تھے تو ان کو بلایا گیا اسلام کی طرف، اس پیغام کی طرف جس کے پہلے سے وہ امین تھے لیکن انہوں نے اس راستے کو گم کر دیا تھا۔ اس کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم سے۔ یہ حروف مقطعات کہے جاتے ہیں۔ عام طور پر ایک خیال یہ ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کا معنی و مفہوم ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ سورتوں کے نام تھے، بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ اصوات تنبیہ ہیں، یعنی رسول اللہ کو بلانے کا پیار سے ایک طریقہ تھا۔ یاسین، رسول اللہ کسی کام میں مصروف ہیں، جیسے ان کو بلایا گیا تو وہ متوجہ ہو گئے، حضرت جبرائیل نے کلام الہی نازل کرنا شروع کر دیا۔ ایک اس کا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عظیم نام ہے وہ انہی حروف سے بنتے ہیں۔ پھر ایک تعبیر اس کی یہ ہے کہ یہ دو تعبیر بہت امپورٹنٹ ہے جو آخر میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ یہ چیلنج ہے، قرآن میں جہاں جہاں یہ حروف مقطعات آئے ہیں ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے مکے کے مشرکین کو، کفار کو چیلنج کیا کہ تم اس جیسا ایک قرآن لے آؤ، نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لاؤ، نہیں لا سکتے تو ایک صورت لے آؤ، اور اس صورت کو بنانے کے لیے تمام انسانوں کو جمع کر لو، تمام جنات کو جمع کر لو، سوائے خدا کے جس کی چاہے مدد لے لو اور قرآن جیسا ایک کلام بنا دو۔ اس لیے کہ تم مخالفت کرتے ہو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ جو ہے ان کا گھڑا ہوا کلام ہے یا ان کی شاعری ہے یا وہ مجنون ہے یا یہ کہ وہ دیگر کتابوں سے کوئی اور ہے جو ان کو لکھاتا اور پڑھواتا ہے۔ یہ سب جو تم کہتے ہو، چیلنج یہ ہے کہ ایسا کلام تم بنا کے دکھا دو۔ تو جہاں حروف مقطعات آئیں گے اس صورت کے اندر مشرکین کو چیلنج ہے کہ اس جیسا کلام لے آؤ۔ دوسری بات یہ کہ جہاں حروف مقطعات آئیں گے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرمائی کہ یہ قرآن غالب آئے گا، یہ مشن کامیاب ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رو ہوں گے۔ تم جتنی چاہے مخالفت کر لو، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، لیکن یاد رہے کہ اللہ کا یہ نظام، اللہ کا بھیجا ہوا یہ اسلام، اللہ تعالیٰ کا یہ پسندیدہ دین دنیا پر چھا کر رہے گا۔ یہ چیلنج ہے اور یہ پیشین گوئی ہے اس طرح کی صورتوں میں۔ حضرات، سورہ بقرہ کا حاصل اگر کوئی پوچھے مجھ سے کہ 2-3 جملوں میں بیان کر دو تو میں بتاؤں گا کہ اس صورت کے اندر ایک اہل کتاب کے جرائم، ان کے قرارداد جرائم پیش کیے گئے، ان کا کرائم اور ان کا چارج شیٹ پیش کیا گیا۔ نمبر 2، اس صورت کے اندر ایک نئی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقرر کیا۔ بنی اسرائیل کو معزول کرنے کے بعد ان کے جرائم کی وجہ سے نئی امت کو اللہ نے کھڑا کیا۔ اس امت کو کچھ نصیحتیں کی گئیں،
اور تیسری بات، یہ ایسی امت ہے جس کے حوالے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری پسندیدہ شریعت دی اور کہا کہ قیامت تک زندگی بسر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے۔ شریعت کے احکام اس صورت کے اندر آئے ہیں۔ اس صورت کے 7 اجزاء ہیں سمجھنے کے لیے، اسے کنفیوز نہ کیجئے۔ قرآن کے 7 گروپس میں نے بیان کیے کل، وہ الگ ہیں۔ اس صورت کو سمجھنے کے لیے یہ انداز میں اختیار کر رہا ہوں کہ اس کے 7 ڈسٹنکٹ پارٹس ہیں، الگ الگ ہم سمجھیں گے۔ آج کا جو پارہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں 2 پارٹس آئے 7 میں سے، اور جو 5 ہیں وہ کل اور پرسوں والے خلاصے میں بیان کیے جائیں گے۔ جو 2 پارٹس آئے ہیں ان میں پہلا پارٹ ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 39 تک، 1 to 39۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی باتیں بیان کیں، کہا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، اس کے مضامین بہت ہی پختہ ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے لوگوں کے اندر ایمان چاہیے، تقوی چاہیے، کچھ اور خصوصیات چاہیے، اور ذہن و فکر اور قلب و نظر کی آمادگی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے تھے یہود میں، مدینہ میں، جن کے پاس ذہن و فکر کی ایک سوئی نہیں تھی۔ کبھی وہ مسلمانوں کی طرفداری کرتے تھے، کبھی یہود میں جاتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ہیں، تمہارے بھائی بندے ہیں، اور وہ 2 راستے کے بیچ میں گویا کہ کنفیوژن کا شکار تھے۔ کبھی تورات کی اتباع کی بات کرتے اور کبھی اسلام کی طرفداری کرتے۔ دنیا کے گویا کہ ان کی مصلحت تھی، اور دنیا کے وہ پجاری تھے، دنیا کے فائدے کے لیے، چونکہ ایک ابھرتا ہوا سورج تھا جس کی پوجا کرنا ان کی عادت تھی، تو اسلام ابھرتی ہوئی قوت، اس کے ساتھ دینے کے لیے کبھی اسلام کی طرف کی بات کرتے، کبھی بنی اسرائیل کی طرف ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ 2 رکوع میں کیا اور بتایا کہ یہ مفسد لوگ ہیں اور یہ شریر لوگ ہیں، یہ ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی حصوں میں یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اس نے، اور دنیا میں بھیجتے ہوئے اس نے وعدہ کیا فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میں بار بار ہدایت بھیجتا رہوں گا، اپنی تعلیمات کو بھیجتا رہوں گا، جو ان کی اتباع کریں گے ان کے لیے کوئی خوف اور غم کا موقع نہیں ہے۔ تو اسی وعدے کی تکمیل میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کہا کہ وہ رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے والے باپ دادا کا بھی رب ہے، اس نے سب کو پیدا کیا، اس کی طرف آؤ، اس کی عبادت کرو۔ یہ بنیادی باتیں آیت نمبر 39 تک ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 40 سے اس پارے کے اختتام تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور بنی اسرائیل کو پہلے رکوع میں، یعنی رکوع نمبر 5 جہاں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور میں بہت ہی دل سوزی کا لب و لہجہ ہے، اور کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میں نے جو نعمتیں تم پر کی انہیں یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکم، تم نے مجھ سے جو عہد کیا وہ پورا کرو، میں نے تم سے جو وعدہ کیا وہ میں پورا کروں گا۔ فَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، صرف مجھی سے ڈرو۔ اور بہت سی آیتیں ہیں۔ تو پہلے رکوع میں، یعنی رکوع نمبر 5 میں جہاں ان کو ایڈریس کیا گیا، انہیں بتایا گیا کہ مجھ سے ڈرو، رسول پر ایمان لے آؤ، نیکی کا حکم تو دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، کتاب تو پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ کی لیکن اسے سمجھتے نہیں ہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، لیکن نماز تمہارے لیے بہت بھاری چیز بن گئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بعد ان کا فرد قرارداد جرم، یعنی ان کا چارج شیٹ پیش کیا، ان کے کرائمز گنوائے، 1 2 3 4 5 6 7 8، اس طرح سے ترتیب وار آپ چاہیں تو لکھ لے سکتے ہیں۔ ان کے جرائم کو اگر ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تو 3 کلاز میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ سیکشن لگتے ہیں نا، کسی پر جب جرم ہوتا ہے سیکشن لگتے ہیں، تو یہاں 3 سیکشن کے تحت ان کا جرم ہے۔ ایک توحید کے باب میں انہوں نے شرارتیں کی، ایک تو رسالت کے باب میں انہوں نے بغاوتیں کی، اور ایک آخرت کے باب میں انہوں نے گمراہیاں کی۔ تینوں باب کے جرائم کو گنایا اللہ تعالیٰ نے۔ توحید کے باب میں جو ان سے غلطیاں ہوئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو انہوں نے بھلا دیا، احسان فراموشی کی، نمک حرامی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دیا، بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امامت کا درجہ دیا، بھول گئے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔
توحید کا تقاضا ہے کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا جائے۔ انہوں نے خدا کے باب میں، توحید کے باب میں جو شرارتیں کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھنا چاہتے تھے، خدا سے بات کرنا چاہتے تھے۔ رسولوں کا معاملہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کو منتخب کرتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، لیکن بندے کو یہ مجال نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، نعوذ باللہ، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے ایک شرارت کی۔ توحید کے باب میں ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جو عہد انہوں نے کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے جو میثاق لیا تھا، جو عہد لیا تھا، جو کویننٹ لیا تھا، اسے انہوں نے توڑ دیا۔ کویننٹ کیا لیا تھا؟ یہ لیا تھا کہ جو شریعت انہیں دی جا رہی ہے اسے مضبوطی سے تھامیں گے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں مضبوطی سے تھامو، چھوڑ دیا انہوں نے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو دعوت، یہ جو پیغام، یہ جو شریعت تمہیں دی جا رہی ہے، اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور تیسرے نمبر پر ان سے یہ چاہا کہ بعد میں جب کوئی رسول آئیں ان پر ایمان لے آنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ جب کوئی رسول آئے گا شریعت کی تجدید کے لیے، اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ لیکن اللہ سے کیے ہوئے ان وعدوں کو انہوں نے توڑ دیا، فراموش کر دیا۔ نعوذ باللہ، حضرت عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ بہت بڑا شرک ہے، عظیم جرم ہے۔ شرک ویسے خود عظیم جرم ہے، اس پر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے باب میں انہوں نے جو ظلم کیے، ان میں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے، کچھ حصے کو نہیں مانتے تھے۔ وہ حصہ جو ان کی طبیعت کے مطابق ہو اس پر عمل کرتے تھے، اور وہ حصہ جس میں قربانی کا مطالبہ تھا یا بڑے بڑے احکام تھے، اسے بجا آوری، اسے بجا لانے سے وہ گریز کرتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کہتا ہے کہ کیا کتاب کے ایک حصے کو تو تم مانتے ہو اور کتاب کے ایک حصے کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ یہ بھی خدا کے باب میں انہوں نے شرارتیں کی۔ جادو اسلام میں انتہائی مبغوض عمل ہے، اور یہ جادو سیکھ گئے، جادو کے پیچھے پڑ گئے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو سے، چھومنتر سے اپنی زندگیوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، حضرت سلیمان کے ملک میں شیاطین جو تعلیم دیتے تھے اس کی اتباع کرنے لگے۔ اور شیاطین کیا تعلیم دیتے تھے؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے، اس کے پیچھے پڑ گئے یہ لوگ۔ اور اس طرح سے بے شمار انہوں نے اللہ کے باب میں شرارتیں کی۔ ان میں سے ایک اور شرارت وہ یہ تھا کہ سبت کا واقعہ، سبت کا قانون، یعنی سیٹرڈے ان کے لیے عبادت کا وقت تھا، مچھلی پکڑنے سے انہیں ممنوع قرار دیا۔ مچھلی پکڑنا ان کے لیے ممنوع تھا، مچھلی پکڑنا ان کے لیے ممنوع تھا، لیکن وہ جمعے کی شام کو جال بچھاتے، ہفتے کے دن مچھلیاں آ کر وہاں پھنس جاتی اور اتوار کو نکالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں ان کے بہت سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے باب میں انہوں نے جو جرائم کیے اس کا تذکرہ اس پارے کے اندر آیا ہے۔ اس کے بعد رسالت کے باب میں انہوں نے جو جرائم کیے، جو غلطیاں کی، اس کا بھی ذکر آیا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام جس بات کی تعلیم دیتے تھے اس کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ یہ چاہ رہے تھے کہ اے موسیٰ، من و سلوہ کھاتے کھاتے ہماری جان خشک ہو گئی ہے، ہمارے لیے پیاز چاہیے، لہسن چاہیے اور فلان چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جاؤ جہاد کرو، ملک فتح ہو جائے تو وہاں جانے کے بعد یہ ساری چیزیں تمہیں میسر آئیں گی۔ کہا کہ دروازے پر جب داخل ہو تو حتتن حتتن، پروردگار مغفرت فرما مغفرت فرما، یہ کہتے ہوئے داخل ہو۔ لیکن وہاں جانے کے بعد انہوں نے کر دیا کیا؟ انہوں نے کر دیا حنتتن حنتتن حنتتن، پروردگار گیہوں دے گیہوں دے گیہوں دے۔ یہ شرارت تھی ان کی، سوالات بیجا سوالات کرتے تھے۔ اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں۔ اس کا بھی ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو اس کو نکالنے کے لیے، اس کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے گائے کی قربانی کرو، اور ایک قتل کا واقعہ بھی ہو گیا تھا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو حضرت موسیٰ سے سوال کرنے لگے کہ کیا موسیٰ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا نعوذ باللہ، میں نبی ہوں، میں مذاق نہیں کرتا۔ کہا کہ اچھا گائے اگر قربانی کرنی ہو تو بتائیے گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، وہ پانی سینچنے والی ہونی چاہیے یا یہ کہ پانی نیا سینچی ہو، وہ جوان ہو کہ بوڑھی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو؟
طرح طرح کے سوالات. یہ بغاوت ہے رسول سے، یہ ان کا طریقہ ہے. اور اس کے بعد اتنے سنگ دل ہو گئے کہ رسول کو بڑی اذیتیں دینے لگے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. پھر اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر کی مانند یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہ رسولوں سے بغاوت کا نتیجہ ہوا. حضرت جبرائیل سے دشمنی ہو گئی ان کو، چونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ وہ پیغمبر ہے جو ہمارے لیے عذاب کے فیصلے لے آتا ہے، تو جبرائیل سے دشمنی کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کہی گئی تو نہیں مانیں گے. وہ کہنے لگے وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے چڑھے ہوئے ہیں، ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات کو. قرآن نے کہا کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. کہا کہ تمہارا کیا رویہ ہے کہ جب جب تمہارے پاس کوئی رسول آتا جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی تعلیم لے آتا تو ان میں سے ایک بڑی تعداد کو تم نے جھٹلایا اور ان میں سے ایک تعداد کو تم نے قتل کر دیا. رسولوں کے باب میں ان کی یہ بغاوتیں ہیں، یہ جرائم ہیں، یہ کرائم سے جسے اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر کے بتا دیا، رہتی دنیا تک قیامت تک کو اس میں نوٹ کرا دیا کہ یہ وہ جرائم ہیں بنی اسرائیل کے، جس کے نتیجے میں ان کی امامت کے منصب کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا اور انہیں معزول کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو زبان کو توڑ کر موڑ کر کچھ ایسے جملے بناتے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی. راعینا، ہماری طرف دیکھیے کہنے کے بجائے راعینا کہتے تھے، اے چرواہا. یہ سب گستاخیاں ہیں، یہ سب شرارتیں ہیں، یہ سب بغاوت کا رویہ ہے. یہ ان کے جرائم ہیں. توحید کے باب میں ان کی شرارتیں، رسالت کے باب میں ان کی بغاوتیں، اور آخرت کے باب میں ان کی جو گمراہیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا. آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ جو نیک عمل لے کر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا نفس جو رہن رکھا ہوا ہے اس کو چھڑا کر جنت میں جائے گا. عمل صالح ضروری ہے، کسی کی نسبت کام آنے والی نہیں ہے، عمل صالح چاہیے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے موقع دے گا وہ سفارش کریں گے، اس کے کچھ ifs and buts ہیں، بلینکٹ نہیں ہے. بلینکٹ پرمیشن کسی کو نہیں ہے. اصل چیز ہے عمل صالح کر کے آئیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی، کسی کی سفارش بھی ہوگی، الگ بات ہے. لیکن عمل کو چھوڑ کر دوسروں پر تکیہ کر لینا آخرت میں کامیابی کی ہرگز یہ علامت نہیں ہے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ عمل تو نہیں کرتے تھے، دنیا پرست تھے، اللہ سے ملاقات کے متمنی نہیں تھے، اس دنیا میں لمبی لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان کا ایک ایک بندہ چاہتا ہے کہ ہزار ہزار برس کی زندگی مل جائے. پھر بھی تو مرنا ہے، خدا کو صورت دکھانی ہے. تو حضور اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنے اور اللہ تعالیٰ کو صورت دکھانے میں انہیں شرم آتی ہے. یہ آخرت سے کے باب میں گمراہ لوگ ہیں. کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ہاں اگر کسی وجہ سے ڈال بھی دیا جائے تو کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو نکال لے گا، اس لیے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، یعقوب کے اولاد ہیں. جہنم کی آگ ہم کو نہیں چھوئے گی. یہ ان کی گمراہیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. اب اس کے بعد ان کو معزول کر دیا. ان کی امامت سے ان کو اللہ نے معزول کر دیا. امامت سے معزول کرنے کے دو سمبلز ہیں، سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. دنیا میں حکومتیں بدلتی ہیں، دو چیزیں بدل دیتے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشن بدل دیا جاتا ہے، قانون کو بدل دیا جاتا ہے. دوسرا پارلیمنٹ بدل جاتا ہے، اس کے ممبرز بدل جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کا جو دستور تھا وہ تورات اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا. کہا کہ اب تمہاری کتاب دنیا میں رہنمائی کے لائق نہیں ہے، ہدایت کی کتاب نہیں ہے. وہ بھی حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب، لیکن اس سے بہتر ورشن، لاسٹ ورشن، چونکہ ہیومینٹی میچور ہو چکی تھی، تو اس کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی شریعت، نئی کتاب اور نیا قانون دے دیا. اللہ نے ایک نیا قانون دیا، ایک نئی کتاب دے دی. کہا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا. ہاں چونکہ قرآن کی تعلیمات سامنے آتی تو کہتے بھئی اللہ تعالیٰ ہی کی تو نازل کردہ کتاب ہے تورات بھی، اب اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی کہ اپنی ہی ایک کتاب کو ہٹا کر دوسری کتاب کو اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے. کیا اپنی ہی باتوں سے اللہ تعالیٰ پھر گیا
نعوذ باللہ اس طرح کے سوالات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کتاب کو منسوخ کرتا ہے اس کی جگہ ویسی ہی کتاب یا اس سے بہتر کتاب، ویسی ہی آیتیں اس سے بہتر آیتیں، ویسا ہی قانون اس سے بہتر قانون، ویسی ہی شریعت اس سے بہتر شریعت اللہ تعالیٰ لے آتا ہے۔ حضرات، ناسخ و منسوخ کی ایک بحث ہے جو یہاں اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے۔ یہاں جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو منسوخ کر دیا، گویا کہ امامت سے معزول کر دیا۔ امامت سے معزول کرنے کا ایک حصہ ہے یہ، ایک سمبل ہے یہ، دوسرا سمبل کل کے پارے میں آئے گا۔ تو کہا کہ اب تمہاری کتاب لائق ہے اعتنا نہیں ہے۔ تم دعویٰ کرتے ہو ابراہیم کی اولاد ہونے کا، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم موحد تھے، توحید کا مرکز انہوں نے بنایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم و اسماعیل مل کر کعبۃ اللہ کی دیواریں جب اٹھا رہے تھے تو انہوں نے ایک دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار اس کی اولاد میں سے ایک رسول کو اٹھا جو لوگوں کو تیرے کلام کی تلاوت کرے، تیرے کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، لوگوں کا تزکیہ کرے۔ ابراہیم و اسماعیل کی دعا 2500 برس بعد اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور بنی اسماعیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ کہا کہ تم نام ان کا لیتے ہو لیکن ان کے راستے پر نہیں ہو، تمہیں زعام ہے، تمہیں شان ہے، تمہیں فخر ہے، ابراہیم کی اولاد ہو، اسحاق کی اولاد ہو، یعقوب کی اولاد ہو، یوسف کی اولاد ہو، موسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان آئے، بڑے بڑے لوگوں کے نام لیتے ہو۔ سنو، وہ اپنے حصے کا کام کر گئے، تم نے کیا اپنے حصے کا کام کیا؟ وہ اپنی کمائی کما کر چلے گئے، تمہاری کمائی کیا ہے؟ وہ تو تھے تمہارے آبا و اجداد، تم کیا ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری بساط کیا ہے؟ تم کیا کرتے ہو؟ کرنا اگر ہے تو یہودیت نہیں، نصرانیت نہیں، یا یہ کہ قومیت نہیں، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو۔ کہا صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ حضرات، یہ پارہ ختم ہوا، یہ امت کے سامنے آئینہ رکھا گیا اور امت کو اس میں اپنی تصویر دیکھنی ہے کہ کہیں ہم سے بھی تو توحید کی باب میں غلطیاں نہیں ہو رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کتاب کے کسی حصے کو مانتے ہیں اور کسی حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی فرقوں میں بٹ گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں بجا لانے کے لیے تعویلات کا سہارا لیتے ہوں، 100 سوالات ہم کرتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہم اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کا ہم نے پریورٹی طے کر لیا ہو اور اس کے مطابق ساری دنیا کو جو اس کی طرف بلا رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آخرت کے باب میں ہم نے غلط خیال کر لیا ہو کہ ہم چونکہ فلاں امتی ہیں اس لیے کسی بھی صورت میں نجات ضرور پائیں گے۔ نہیں، یہ سب تصورات غلط ہیں۔ تصور صحیح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب بھیجی ہے اور اس کو جوں کا توں ہو بہو ماننا پڑے گا، اس کے عبادات کو بھی، اس کے معاملات کو بھی، اس کے شادی بیاہ کے قانون کو بھی، سیاست کو بھی، معیشت کو بھی، جنگ و جدال کے طریقوں کے بھی، صلح اور آشتی کے قوانین کو بھی، سب کو ماننا پڑے گا، سب پر عمل کرنا پڑے گا، اور رسول کی بتائی ہوئی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہونا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اپنی زندگیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔